اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحیم الحمدللہ کما هو اہلہ والاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالخاتم محمد وعلی آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال الامام الرضا علیہ السلام من حاسب نفسه ربحا ومن غفل عنها خسرا صلوات بر محمد علیہ عزیزان گرامی، آج شب جمعہ کی یہ مجلس ہے جو ایک اصال ثواب کے لیے بھی ہے، اور یہ ایام وہ ہیں جسے ایام کرامت کہا جاتا ہے، عشرہ کرامت۔ اسی مناسبت سے حدیث حضرت امام علی رضا علیہ السلام پیش کیا ہے، اور آنے والے دن میں امام کی ولادت بھی ہے 11 ذی القعدہ کو۔ امام فرماتے ہیں کہ من حاسب نفسہ ربحا، جو اپنے آپ کا محاسبہ کرتا ہے، حساب و کتاب رکھتا ہے کہ ہم نے آج کیا کیا ہے اور کیا نہیں کیا ہے، جو اپنا محاسبہ کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو اپنے محاسبے سے غافل رہے گا تو وہ نقصان میں رہے گا۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں روزانہ محاسبہ نفس کرنا چاہیے کہ آج ہم نے کیا کیا ہے، کس لیے کیا ہے، کتنا فائدہ ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے۔ یہ تو ہم کاروبار زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا۔ ہمیں اپنے نفس میں بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے آج وہ کون سا کام کیا ہے جو ہمارے ایمان، عمل، عقیدے اور ہمارے حسنات میں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے ثواب میں اضافہ کر رہا ہے، اور وہ کون سا کام آج ہم سے ہو گیا ہے جو ہمارے ایمان، عمل، عقیدے کے نقصان کا سبب ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے یہ محاسبہ نفس کر لیا تو امام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ فائدے میں ہے، جو اپنا حساب و کتاب رکھے کہ ہم نے آج کیا کیا، اور جو اس بات سے غافل ہی رہا کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جانے دو، مجلس میں نہ جانے کی توفیق نہیں مل پا رہی ہے تو اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کر رہا ہے، اپنے عزیز و قارب کا خیال ہی نہیں رکھ رہا ہے، اپنے والدین کی خدمت کر ہی نہیں رہا ہے، غافل ہے کہ آج ہم نے خدمت والدین کیا یا نہیں کیا، آج ہم نے اپنے عزیزوں کا خیال کیا یا نہیں کیا، اسے پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں حساب و کتاب رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا انسان غافل ہے، اور جو اپنے حساب و کتاب سے غافل ہو جائے، امام فرماتے ہیں یہ بندہ نقصان میں زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو منقطع کر لینا یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں امام نے فرمایا ہے کہ میں نے قرآن کریم میں اس بات کو پڑھا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں پہ لعنت کی ہے جو قطع رحم کرتے ہیں،
امام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ یہ کون بندگان خدا ہیں جن پر خدا لعنت کر رہا ہے؟ یہ وہ بندے ہیں جو اپنے رشتہ داروں سے تعلقات برقرار نہیں رکھے ہیں، منقطع کر لیا ہے، تو ایسے پہ اللہ لعنت کر رہا ہے۔ اور جس پر اللہ لعنت کر رہا ہے، امام فرماتے ہیں ایسے سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ یہ گھاٹے والے ہیں جن کے اوپر لعنت خدا ہو جائے، یہ لعنت والے جو ہے یہ گھاٹے میں ہیں، ان سے دوستی نہیں کرنا ورنہ تمہارا بھی نقصان ہو جائے گا۔ امام نے ہمیں زندگی گزارنے کے فارمولے بتلائے ہیں، زندگی کیسے بسر کرنی ہے، خاندان میں کیسے رہنا ہے، سماج میں کیسے زندگی گزارنا ہے، معاشرے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ ہمارے ائمہ نے بتلایا ہے۔ جب اماموں نے ہمیں یہ بتلایا ہے تو کیا ہمیں اماموں کی راہ پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، کیا آج ہمیں اپنا محاسبہ نفس نہیں کرنا چاہیے کہ اب تک ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں یا کتنے گناہ کیے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شب جمعہ ہے، میسر ہوئی، اور جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے وہ ہمارا اعمال امام کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ امام سے محبت ہے، امام کی راہ پہ ہو تو اپنے اعمال کو سنوارو، اپنے اعمال میں نیکیوں کو بڑھاؤ، تاکہ جب یہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں جائیں تو امام خوش ہو جائیں۔ ہاں، ہمارے چاہنے والوں کے اعمال ایسے ہیں، ہمارے ماننے والوں کے اعمال ایسے ہیں۔ بہت سے معصومین کی یہ حدیث آئی ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو تو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، ذلت اور رسوائی کا سبب نہ بننا۔ شب جمعہ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں جانے والے ہیں۔ خدا کا شکر کرو کہ نماز کو ہم نے وقت پہ پڑھ لیا ہے، ہمارے اعمال اچھے تھے۔ خدا کا شکر کرو نماز کو ہم نے جماعت سے پڑھا ہے، جس کا ثواب کوئی نہیں لکھ سکتا۔ خدا کا شکر کرو کہ ہمیں مجلس امام میں بیٹھنے کی توفیق ملی ہے، جس سے ہمارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آج شب جمعہ ہے، ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں جانے والے ہیں، اس پہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ آج ہم نے ظہر بھی جماعت سے پڑھی ہے، مغربین بھی جماعت سے پڑھی ہے، مجلس میں بھی شرکت کی ہے۔ ہمارے اعمال امام کی بارگاہ میں جائیں گے تو ہمارا امام ہمارے اعمال کو دیکھ کر خوش ہوگا، اور جس سے امام خوش ہو جائیں اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ ہمیں روزانہ محاسبہ نفس کرنا ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ روز ہمیں اپنا جو ہے محاسبہ نفس کرنا ہے۔ اگر ہم نے کیا تو یہ زندگی ہماری فائدے میں ہے، آج کا جینا ہمارا فائدے میں ہے، آج کی ہماری عبادت فائدے میں ہے، آج ہمارا یہ دن فائدے میں رہا۔ کیوں؟ یہ امام کی نگاہ میں فائدہ ہے۔ اگر تم اپنا محاسبہ نفس کر رہے ہو تو امام کی نگاہ میں یہ فائدہ ہے، اور اگر تم اپنا محاسبہ نفس نہیں کر رہے ہو تو یہ امام کی نگاہ میں گھاٹا ہے۔ امام نے بتلایا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ آخری زمانہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آیا تھا کہ ایمان کا بچانا بڑا مشکل کام ہوگا۔ اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پہ جلتے ہوئے انگارے کو رکھ لینا یہ آسان کام ہوگا، لیکن اپنا ایمان اور عقیدہ بچا لے جانا یہ بڑا مشکل کام ہوگا۔ آج گناہ کے مراحل بہت ہیں، گناہ کے موقع بہت ہیں۔ آج انسان جلدی گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے،
یہی موبائل آپ کو گنہگار بھی بنا سکتا ہے، یہی موبائل آپ کو جو ہے ثواب کے قابل بھی بنا سکتا ہے۔ دنیا نے کس فائدے کے لیے بنایا ہے اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، لیکن آج ہر ایک کی ضرورت ہو گئی ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھائیں، جبکہ اس سے بہکنے کے راستے بہت ہیں، لیکن اس کے فائدے بھی بہت ہیں۔ ہمارے جیبوں میں ہوتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اسی موبائل میں قرآن بھی ہے، اسی موبائل میں مفاتی بھی ہے، اسی موبائل میں مجلسیں بھی ہیں، اسی موبائل میں نوحے بھی ہیں۔ قرآن آپ لے کر چل نہیں سکتے کہ کہاں لے کر پھروں، لیکن موبائل میں آپ کے قرآن تو ہے۔ قرآن کی تلاوت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ نماز جو ہم پہ واجب ہے ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن ایک اور نماز ہے جو ہماری روزیوں میں برکت کا سبب پیدا کرتی ہے، جو ہماری زندگی میں خوشحالی کا سبب پیدا کرتی ہے، وہ نماز شب ہے۔ اسے پڑھنا ہے۔ اللہ کے بارے اللہ نے اپنے رسول سے یہ فرمایا کہ آپ آرام کر لیا کریں، قم اللیل الا قلیلا۔ آپ پوری رات عبادتوں میں بسر کرتے ہیں، آپ تھوڑا آرام بھی کر لیا کریں۔ نماز کے بارے میں تھوڑی سی پروردگار عالم نے چھوٹ دی ہے، تھوڑا آرام کر لیا کرو، لیکن قرآن کی تلاوت کے بارے میں پروردگار نے کہا ما تیسر من القرآن، جتنا ممکن ہو سکے تم قرآن پڑھو، جتنا ہو سکے تم قرآن کی تلاوت کرو۔ کتاب قرآن تو لے کر نہیں چل سکتے ہم، لیکن ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہے، جیسے ہم اپنے میسج دیکھتے ہیں ایسے ہی قرآن کھول کر اس کی آیہ کریمہ کو پڑھ لیں، اس پہ بھی نگاہ کر لیں۔ تلاوت قرآن کتنی ہو رہی ہے، قرآن کتنا پڑھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنا ہو سکے تم پڑھو۔ نماز تو 5 وقت پڑھنا ہے، لیکن قرآن جتنا زیادہ ہو سکے، جتنا میسر ہو سکے، اسے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو یہ سہولتیں ہمارے پاس ہیں۔ آج گناہ کی راہ بہت ہے، ہر ایک بندہ جب ملتا ہے تو کسی نہ کسی کی برائی ہے، غیبت ہے، تہمت ہے، الزام ہے، خرافات ہے، دشمنیوں کو رائج کرنا ہے، لوگوں کو کار خیر سے روکنا ہے، نماز سے روکنا ہے۔ جماعت میں جا رہے ہیں، راستے میں خرافات، ابھی تو بہت ٹائم ہے، شام تک پڑھ سکتے ہیں، جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں توفیق مل رہی تھی کہ ہم اول وقت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہے تھے، جو اول وقت کے نماز کا ثواب بھی زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ تو گناہ کے مواقع بہت ہیں، ان گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہارا گناہ صغیرہ سے بچنا یہ تمہیں گناہ کبیرہ سے بچا دے گا، اور جب چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہیں گے تو پھر بڑے بڑے گناہ بھی انسان کرے گا۔ اگر گناہ صغیرہ کرتے رہے تو پھر وہ موقع بھی آ جائیں گے کہ گناہ کبیرہ بھی بندہ کرے گا، اور آج گناہ کبیرہ ہو رہا ہے۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، کون ایسا بندہ ہے جو جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ کسی سے مدد مانگنی ہو، کسی سے قرضہ لینا ہو، کسی سے ہیلپ لینی ہو، 1000 جھوٹ بولے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب دینا ہو تو اس سے زیادہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر
تم چھوٹے گناہوں سے نہیں بچو گے تو بڑے گناہوں میں ملوث ہو جاؤ گے۔ آج گناہوں میں انسان ملوث ہے یا نہیں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں دو چیزوں نے ہلاک کیا ہے۔ گزری ہوئی امتوں کے اگر تاریخ دیکھو تو وہ جن چیزوں سے ہلاک کیے گئے ہیں وہ دو چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھی، ایک حرص تھی اور دوسرا حسد تھا، ایک لالچ اور ایک حسد۔ امام اپنے چاہنے والوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان دونوں سے بچے رہنا، نہ تمہارے اندر لالچ پیدا ہو نہ تمہارے اندر کسی سے حسد پیدا ہو۔ اس لیے کہ سابقہ امتوں کو جو ہے ہلاکت جو ہوئی ہے وہ انہی دو چیزوں کے ذریعے ہوئی ہے، ایک ان کی لالچ، دوسرا ان کا حسد۔ لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی، اور انسان لالچ میں مرتا ہی رہتا ہے، ڈوبتا ہی رہتا ہے۔ لالچ وہ کھائی ہے جس میں جو گرا تو گرتے ہی رہے گا، ایک لالچ ختم ہوگی دوسری قطار میں لگی رہے گی۔ امام فرماتے ہیں کہ خبردار، ہوشیار رہنا ان دو بری صفتوں سے، ایک لالچ ہے دوسرے حسد ہے، انہی دونوں کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک کی گئی ہیں۔ اگر تم ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو ان دو سے بچے رہنا۔ حسد وہ بیماری ہے کہ جو بھائی کو بھائی کے ہاتھوں قتل کرا دیتی ہے۔ جناب حابیل اور قابیل، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کیا ہے، دنیا کا پہلا قتل ہے جہاں حسد کی وجہ سے قتل ہوا ہے۔ اور امام فرماتے ہیں کہ اگر جس کے اندر حسد آ گیا اس کا نقصان یہ ہونے والا ہے کہ نہ بخیل کے لیے کوئی راحت ہے، آرام کا انسان تلاش میں ہے، اتنا زیادہ محنت کر رہے ہیں آرام مل جائے، اتنا زیادہ کما رہے ہیں تاکہ آرام مل جائے، اتنی محنت و مشقت کی جا رہی ہے تاکہ آرام مل جائے۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں لیسا لبخیل راحت، کنجوس کے لیے تو راحت ملنے ہی والی نہیں ہے۔ اگر راحت تلاش کر رہے ہو، آرام تلاش کر رہے ہو تو کنجوسی کو چھوڑنا پڑے گا۔ کنجوس کو کبھی راحت ملنے والی نہیں ہے۔ دوسرا، جو حسد کرنے والا اسے کبھی لذت نہیں ملنے والی ہے، مزہ نہیں ملنے والا ہے۔ زندگی کا اگر مزہ لینا چاہتے ہو، جیسے ہم کھانوں کا مزہ لیتے ہیں، ایسے ہماری عبادتوں کے بھی مزے ہیں، ایسے ہماری زندگی کے بھی مزے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اگر زندگی کے مزے لینا چاہتے ہو تو حسد سے بچنا پڑے گا۔ اگر حسد آ گیا تو زندگی کا مزہ چلا جائے گا، رخصت ہو جائے گا۔ لذت دنیا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی، لذت عبادت سمجھ میں نہیں آئے گی، لذت بندگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ خاندان کی لذت، رشتہ داروں کا احترام، والدین سے محبت، بھائی چارگی، اتحاد، صلہ رحمی، یہ سب لذتیں ختم ہو جائیں گی اگر حسد آ گیا۔ امام فرماتے ہیں حسد سے بچ کر رہنا، اس لیے کہ اسی حسد کی وجہ سے پچھلی امتیں جو ہے وہ ہلاک کی گئی ہیں۔ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے امام ملے ہیں جنہوں نے ہمیں ہر جگہ پر بیدار رکھنے کی کوشش کی ہے، ہر جگہ پر ہمیں بچانے کی کوشش کی ہے، ہر جگہ ہمیں نجات دینے کی کوشش کی ہے، اور آخری منزل پہ زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ اور ایک بیماری اور ہے ہمارے اندر جسے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے تھوڑے سے رزق کو جو ہے اسے تھوڑا نہ سمجھنا۔ ہم تھوڑا کما رہے ہیں، ہمارے پاس تھوڑی چیزیں ہیں، ہمارا رزق تھوڑا ہے، اس تھوڑے میں مرے جا رہے ہیں۔ شکوہ شکایت زبان پہ ہے کہ اتنا چھوٹا کاروبار، اتنی چھوٹی جاب، اتنی کم سیلری۔ امام فرماتے ہیں کبھی اپنے تھوڑے سے رزق کو جو ہے اس پہ وہ نہ کرنا کہ کتنا کم ہے، شکوہ نہ کرنا،
اس لیے کہ اگر تھوڑے سے رزق کا شکوہ کرو گے تو بڑا رزق بھی تم سے چھین لیا جائے گا، اور تھوڑا سا مل رہا ہے اس پہ اگر شکر کرتے رہو گے تو قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کرو گے تو ہم اور اضافہ کر دیں گے۔ اللہ نے جو کچھ ابھی دیا ہے ہمیں، یہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پہ کفران نعمت نہ کریں، اس پہ شکوہ نہ کریں، اس پہ فریاد نہ کریں، اس پہ تڑپے نہ، اس سے بے چین نہ رہیں کہ اتنا کم مل گیا۔ نہیں، اتنا کم ملا ہے اسی پہ شکر کرتے رہو کہ اتنا کم ملا ہے، اس کے ساتھ تم عبادت خدا کو وقت پہ بجا لا رہے ہو۔ اتنا کم ملا ہے، شکر کرو کہ اس کے ساتھ تم والدین کا خیال رکھ رہے ہو۔ اتنا کم ملا ہے، شکر کرتے رہو کہ اپنے اہل و عیال کا خیال رکھ پا رہے ہو، اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کر پا رہے ہو۔ شکر کرتے رہو، یہ توفیق ملی ہے، یہ تمہیں موقع ملا ہے کہ عبادت وقت پہ ہو رہی ہے، والدین کا خیال ہو رہا ہے، اولاد کی دیکھ بھال ہو رہی ہے، رشتہ داروں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ شکر ادا کرتے رہو۔ اگر زیادہ ہو جائے گا تو پہلی صف سے نکل کر پیچھے کی صف میں چلا جائے گا، کیوں؟ وقت پہ نماز ملے گی نہیں، اور دھیرے دھیرے وہ منزل آئے گی۔ رسول اللہ کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک صحابی بہت غریب تھا، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی بزنس نہیں، کوئی کاروبار نہیں۔ رسول اللہ کو اس صحابی پہ بڑا ترس آیا، رسول اللہ نے اسے جو ہے اپنی طرف سے دیا، کہا کاروبار کرو، تم غریب ہو، تمہاری پریشانی ہم سے دیکھی نہیں جاتی، تم یہ پیسہ لو اور کاروبار کرو۔ اس نے جو ہے مسجد کے باہر کا دکان لگا دی، اللہ نے برکت دی، رسول کے ہاتھوں کا پیسہ ہے، برکت ہوئی۔ اور پھر برکت جب ہوئی تو جو پہلی صف میں رہتا تھا، جو اول وقت میں آتا تھا، وہ دوسری صف میں آ گیا، وہ تیسری صف میں آ گیا، وہ پیچھے آ گیا، ادھر جماعت ختم، وہ اس کی حاضری بھی نہیں لگ رہی ہے۔ کچھ دن کے بعد رسول نے پوچھا وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، کہا وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہنے لگا ہے، مشغول رہنے لگا ہے، بزی لائف ہو گئی ہے۔ بزی لائف نے کیا کیا؟ اول وقت نماز سے روک دیا، جماعت میں حاضر ہونے سے روک دیا، نماز کو جلدی پڑھنے سے روک دیا۔ یہ وہ بیماریاں ہیں جو لگتی ہیں۔ کیوں لگتی ہیں؟ ہمارے پاس تو بہت تھوڑا سا ہے، اس میں گزر نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں گزارا نہیں ہو پا رہا ہے، اس میں اخراجات پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ اخراجات پورے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ لالچ ہے، حرص ہے۔ یہ لالچ کبھی پوری نہیں ہوگی، جتنا ملا ہے اسی پہ قناعت کر لو۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ نے اس صحابی کو بلایا، کہا کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ دکان میں دیر ہو جاتی ہے، دکان میں بھیڑ لگی رہتی ہے، یہ بزنس ٹائم ہے۔ رسول اللہ نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا تھا پیسہ وہ ہمیں دے دو۔ یعنی رسول بھی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے جو نماز سے غافل ہوں، جو جماعت سے غافل ہوں، جو وقت نماز کا خیال نہ کرتے ہوں، جو مسجد میں حاضری نہ دیتے ہوں۔ ایسے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے تم پر رحم کیا تھا، ہمارے اندر تمہارا درد تھا، ہم تمہاری غربت پہ رو رہے تھے، ہم نے دیا تھا، تم اتنا دور ہو گئے، لاؤ ہمارا پیسہ واپس کر دو۔ ادھر رسول اللہ کا واپس لینا تھا کہ وہ چوتھی صف میں آنے لگا، تیسری صف میں آنے لگا، دوسری صف میں آنے لگا، پہلی صف میں آ گیا، اور پھر اول وقت مسجد میں آ گیا۔ کیوں؟ دیا ہوا واپس لے لیا گیا۔ اللہ نے ہمیں بہت دیا ہے، پہلی صف میں رہنے کی ضرورت ہے، اول وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اول وقت کا خیال رکھیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا عمل مضبوط ہوگا، اہل بیت خوش ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بچنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔
واقعات جو کچھ گزر گئے ہیں ان سے ہمیں سبق لینے کی ضرورت ہے۔ 9 ذی القعدہ کو سفیر امام مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا ہے۔ جناب مسلم جب کوفہ پہنچے تھے، مسجدیں بھری ہوئی تھیں، جماعت لمبی لمبی صفیں لگ رہی تھیں، کیوں؟ سفیر امام ہے۔ لیکن جب سفیر امام ایک موقع وہ آیا کہ یہی سفیر امام کوفے میں تنہا رہ گیا، مسجد میں نمازی کم ہو گئے، جماعت ہو رہی ہے، پیچھے سے نماز پڑھ کے بھاگ لیا سب نے۔ یہ نمازی کیوں بھاگ لیے؟ امام جماعت تنہا رہ گیا، سفیر امام تنہا ہے، صفیں غائب ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا ہے، دھمکایا ہے، بہکایا ہے، خریدا ہے۔ عزیزان گرامی، ان واقعات سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نہ ہم بکیں اور نہ ہم بہکیں اور نہ ہم ڈرائے جائیں۔ ڈرنے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر ڈر بیٹھ گیا، انسان اگر بک گیا، تو مسلم ابن عقیل کوفے میں تنہا ہو جائیں گے۔ وہ آگے نماز تو پڑھا رہے ہوں گے، جب نماز پڑھا کر پلٹیں گے تو دیکھیں گے کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ سب بک چکے تھے، یہ سب جو ہے لالچ میں آ گئے، درہم و دینار کی لالچ میں آ گئے، یہ ڈر، یہ خوف بیٹھ گیا، اور مسلم کوفے میں تنہا رہ گئے۔ مہمان جو ہے کوفے میں مسلم بھی ہیں، اور کربلا کے میدان میں مہمان حسین ابن علی بھی ہیں، دونوں مہمان ہیں۔ ایک مہمان سفیر امام کوفے میں ہے، اور ایک سفیر اسلام، نمائندہ اسلام، ہادی اسلام امام حسین کربلا کے میدان میں بھی ہیں۔ عزادارو، سفیر امام جب کوفے میں تھا تو کچھ دن تو اس کی مہمان نوازی کی گئی، لیکن اللہ حسین کے درد کو محسوس کریں، حسین کی قربانی کو محسوس کریں، حسین کے امتحان کو محسوس کریں، حسین کی جانثاری کو محسوس کریں کہ حسین جب سے سفر میں نکلے ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ اگر حسین اپنا قافلہ لے کر مکے میں آئے ہیں تو وہاں بھی حاجیوں کی شکل میں قاتلین آ گئے ہیں۔ امام حسین نے مکہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد امام حسین سفر میں نکلے، کربلا کے میدان میں آ گئے۔ 2 محرم کو حسین کربلا آ گئے، تو کربلا میں آنے کے بعد بھی حسین کو جو ہے آرام نہیں ملا ہے، کسی نے مہمان نوازی نہیں کی ہے، بلکہ جتنے تھے وہ ظلم و ستم کا سلسلہ تھا۔ خیمے ہٹوا لیے گئے، پانی بند کر دیے گئے، اور اس کے بعد کربلا کے میدان میں وہ ظلم و ستم ہوا کہ جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، جو ہمیں رلاتی ہے، جو ہمیں حسین سے وابستہ کرتی ہے۔ وہ عاشور کو امام حسین کی شہادت ہے کہ جہاں پر بے جرم و خطا فوج یزید نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کے جانثاروں کو شہید کیا ہے۔ کربلا اور کوفہ جو ہے دونوں میں ظلم و ستم ہوئے ہیں، دونوں امتحان کی منزل سے گزرے۔ عزادارو، کربلا میں بھی سفیر امام بھوکا تھا، اور کربلا میں امام حسین بھی بھوکے تھے۔ عزادارو، جب بھی روتے ہیں تو کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن حسین کے دل سے پوچھو کہ حسین نے یہ قربانی کیوں دی، حسین نے یہ امتحان کیوں دیا؟ یہ دین کو بچانے کے لیے تھا، یہ دین کے وقار کو بلند کرنے کے لیے تھا، یہ دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے تھا۔ ہمیں اس دین کی قدر کرنا چاہیے، اس دین کے پابند رہنا چاہیے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم سب کو تمام آفات و بلیات اور سماوی سے محفوظ فرما، ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ جہاں جہاں شیعان ہدایت گزار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزادار ہیں، پروردگار ان سب کی